ذو الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، نکاح کے بارے میں اس سے پہلے بھی گزشتہ اور پیوستہ مجالس کے اندر تذکرہ کیا گیا تھا، اور اسلام نے نکاح کے سلسلے میں جو احکامات دیے ہیں اس کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، جس میں ایک تو یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام میں نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے. نکاح کے دو مقاصد پر روشنی ڈالی گئی تھی. ایک تو یہ کہ نسل انسانی کا بقا، تحفظ، یہ اس کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے. دوسرے بتایا گیا تھا کہ معاشرے کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، عصمت اور عفت، یہ اس کا مقصد ہے. اس کے لیے اسلام نے نکاح کو مشروع قرار دیا اور اپنی خواہش اور نفسانی تقاضے کو صحیح راستے سے پورا کرنے اور انجام دینے کا ایک بہترین انداز اور طریقہ مشروع فرمایا، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں. چونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ پاکیزہ رہے، انسان کا نفس بھی پاکیزہ رہے، عفت اور عصمت اور پاک دامنی کا سلسلہ دنیا کے اندر قائم دائم رہے. اور اسی لیے زنا کو حرام قرار دے دیا گیا، زنا کے راستوں کو مسدود کر دیا گیا، باریک سے باریک بھی کوئی راستہ اس کے لیے وا رکھنا گوارا نہیں کیا گیا. اور یہاں تک حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کو بھی نیچا رکھو، آنکھوں کو پست رکھا کرو تاکہ تمہاری نگاہ نہ بہک جائے، اور اگر نگاہ بہک گئی تو پھر تمہاری شرمگاہ بہک سکتی ہے اور پھر بڑے بڑے فسادات رونما ہو سکتے ہیں. اس لیے اسلام نے زنا کے راستوں کو مسدود کیا، زنا کو مشکل سے مشکل تر بنانے کے لیے احکامات صادر فرمائے، اور دوسری طرف نکاح کو آسان سے آسان بنانے کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا. میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ. سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جو بہت کم خرچے میں ادا کیا جائے. بہت کم خرچ ہو، معمولی درجے کا خرچ ہو، وہ نکاح بڑا مقدس ہوتا ہے اور بہت بابرکت ہوتا ہے. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس نکاح کے اندر آسانی کے بجائے مشکلات ڈال دی جاتی ہیں، خرچہ بڑھا دیا جاتا ہے، چونچلے اس میں لگا دیے جاتے ہیں، رسومات کو اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، من مانے طریقے اس کے اندر داخل کر دیے جاتے ہیں، اور نکاح کو پیچیدہ سے پیچیدہ تر بنا دیا جاتا ہے. یہ نکاح مبارک ہونے کے بجائے بڑا منحوس نکاح ہوتا ہے. اس کی نحوست کا اثر ذاتوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے، خاندانوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرے پر ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نکاح کو مشکل بنا دینے کی وجہ سے اس کا اثر کہاں سے کہاں تک
بڑھتا جا رہا ہے، معاشرے میں فساد کہاں سے کہاں تک در آتا جا رہا ہے، یہ روز بروز مشاہدے میں آ رہی ہیں باتیں۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ نکاح کو مشکل بنایا جائے گا اور پیچیدہ بنایا جائے گا تو بڑی مشکلات کھڑی ہوں گی اور معاشرے کے اندر تباہی کے راستے واہ اور کشادہ ہو جائیں گے۔ اسلام کے اندر نکاح کو آسان سے آسان قرار دیا گیا۔ کیسے؟ نکاح یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا انتخاب ہو، اور لڑکے اور لڑکی کے انتخاب کے سلسلے میں بھی یہ ہم کو حکم دیا گیا کہ کسی اور چیز کو ترجیح دینے کے بجائے نکاح کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دی جائے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے 4 وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، حسین ہو، جمیل ہو، خوبصورت ہو، یعنی چمڑی چمڑی کو دیکھتے ہیں، ظاہر ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہری حسن اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور اسی کے اوپر لٹو ہوتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو نکاح کرتے ہیں حسب اور خاندان کی وجہ سے، بڑا خاندان ہو، بڑا معزز خاندان ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کی وجاہت ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کا بڑا نام ہو، ایسے خاندان کو تلاش کرتے ہیں اور وہاں پر نکاح انجام دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مال کو بنیاد بناتے ہیں، جس کے ہاں مال زیادہ وہاں شادی کرنے کی طے کرتے ہیں، مال کو دیکھ کر، جائیداد کو دیکھ کر، املاک کو دیکھ کر، بینک بیلنس کو دیکھ کر کہ لوگ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، ان کے ہاں شادی کروں گا، مجھے اتنا جوڑا ملے گا، اتنا جہیز میں ملے گا، اتنا ساز و سامان ملے گا، ایسی بلڈنگیں ملے گی، ایسا مال ملے گا، یہ سوچ کر مال کو بنیاد بناتے ہیں اور مال کی بنیاد پر کسی عورت سے شادی کرتے ہیں۔ اور فرمایا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دینداری کی بنیاد پر انتخاب کرتے ہیں، لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو دین کی بنیاد پر کہ اس کے اندر دینداری کتنی ہے، اس خاندان کے اندر دینداری کتنی ہے، اس کے باپ اور ماں کے اندر دینداری کتنی ہے، لڑکی کے اندر دینداری کا کیا حال ہے، اخلاق کیسے ہیں، اس نے علم کیا حاصل کیا ہے، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، دین کو جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، اور گھریلو زندگی گزارنے کے لیے جو اصول، جو طریقے ہیں، اس کی کہاں تک اس کو جانکاری ہے، اس کے اندر صبر کتنا ہے، تحمل کتنا ہے، برداشت کی طاقت کتنی ہے، یہ سب اخلاقیات کے اندر داخل ہوتی ہیں چیزیں، ان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ یہ ہے دینداری سے مطلب کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا ذکر کیا کہ لوگ شادی کرتے ہیں ان 4 وجوہات سے، کچھ لوگ اس کو دیکھ کر، 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 فاظفر بذات الدین، تو کامیاب ہو جا دیندار عورت کو پسند کر کے، دیندار کو پسند کر، دیندار کا انتخاب کر، اس میں تیری کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے اندر اشارہ دیا ہے کہ جو دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کی جاتی ہے وہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اب جو لڑکے اور لڑکی کی زندگی گزرے گی، ازدواجی زندگی قائم ہوگی، یہ بڑی پاکیزہ ہوگی، اللہ سے ڈر ڈر کر یہ بھی ڈرے گا، وہ بھی ڈرے گی، یہ اس کے حقوق ادا کرے گی، یہ اس کے حقوق ادا کرے گا، اس لیے کہ دینداری ہے، لڑکے میں بھی دینداری ہے، لڑکی میں بھی دینداری ہے، اور دینداری کا ایک مطلب ہوتا ہے بھائی دکھاوے کی دینداری، یہاں مراد وہ نہیں ہے، ہاں یہ بھی ہے،
لوگ دیندار تو ہیں، کیسے دیندار؟ دکھانے کی داڑھی کا دیندار، دکھاوے کے جبے کا دیندار، دکھاوے کے لیے کچھ کام دھام کرنے کا دیندار۔ یہ دکھاوے کی دینداری مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقیقی دینداری کو بتایا، ورنہ تو ہم آج یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر تو بڑا دیندار ہے، داڑھی بھی ہے، جبہ بھی ہے، قبہ بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، اور دین کے بہت سارے شعبوں میں کام دھام بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اندر سے دین سے خالی ہے۔ یہ اوپر کا دین ہے، لیبل والا دین ہے، لباس والا دین ہے، ظاہر والا دین ہے، لیکن اندر دیکھو تو دینداری سے خالی۔ نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ خوف خداوندی ہے، نہ تقوی و طہارت ہے، نہ اندر سے کوئی ایسی بات کہ دین پر چلنے کا جذبہ ہو، بس دکھاوے کی حد تک دینداری۔ یہ دینداری بھی کام نہیں آتی۔ یہ دینداری تو ظاہراً دکھاوے کی جو دینداری ہوتی ہے وہ بے دینی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ میرا جملہ لکھ کر رکھو، بے دینی سے زیادہ وہ دینداری خطرناک ہوتی ہے، معاشرے کو کھا جاتی ہے، معاشرے کو تباہ کر ڈالتی ہے، خاندانوں کو اجاڑ دیتی ہے، جو دکھاوے کی دینداری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ایک قسم کی منافقت ہے۔ ایک آدمی ہے بھائی دین پہ نہیں ہے، چلو، اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، میں بہت دین پر چلنے والا ہوں، لوگوں میں اس کا پرچار کر رہا ہے، لوگوں میں اس کی شہرت دے رہا ہے، لوگوں کے اندر اپنا یہ بتا رہا ہے، لیکن اندر سے دین سے خالی ہے۔ تو ایک بے دین آدمی کی بنسبت وہ دیندار بڑا خطرناک ہوتا ہے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلوں کے لیے، محلوں کے لیے۔ جو دیندار دکھاوے کا دیندار ہوتا ہے اور حقیقت کے اندر اس کے اندر دینداری نہیں ہوا۔ تو میں اس لیے عرض کر دیا کہ واقعتاً دیندار کو تلاش کرو۔ جب واقعتاً دینداری ہوگی، لڑکے میں بھی ہوگی، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ دیکھو ایک دینداری وہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ میں دیندار ہوں، اور ایک دینداری وہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کو ڈر کر زندگی گزارے، چاہے اسے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، وہ تنہائیوں کے اندر ہو، وہ خلوت خانے کے اندر ہو، وہ اپنے گھر کے اندر بند ہو جہاں کسی کی نگاہ نہ جاتی ہو، لیکن وہ اللہ کا بندہ وہاں پر بیٹھ کر خوف الہی سے رو رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، اور اس کے اندر ایک وہ بھی فرمایا کہ رجل، وہ آدمی، ذکر اللہ خالیا، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی۔ یہ ہے اللہ کا خوف تنہائی میں۔ یہ ہے بھائی لوگوں کو دکھانے رو دو، لوگوں میں پرچار کرنے کے لیے روک دکھا دو، اور یہ ہے کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو آپ کو، وہاں آپ بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں اور اس کے عذابات کو سوچیں، اس کی جلالت کو سوچیں، اس کی قدرت کو سوچیں، اس کی عظمت کو سوچیں، اس کی بلندی کو سوچیں، اور اس پر آپ، اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر اثر ہو اور آپ وہاں پر روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یہ ہوتا ہے وہ بندہ جو دل کے اعتبار سے دیندار ہے، جو دل کے اعتبار سے مومن ہے، جو دل کے اعتبار سے اللہ کو چاہنے والا ہے، جو دل کے اعتبار سے اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایسے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی جب گزارتے ہیں میاں اور بیوی بن کر، تو وہاں پر
قدم قدم پر خوف الہی ان کے سامنے آتا ہے، اللہ کی محبت ان کے سامنے آتی ہے، آخرت کی فکر ان کے سامنے آتی ہے، اور عذابات ان کو دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ بھی غلط کیا، ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے میری بیوی کا کوئی حق دبا لیا، میں نے میری بیوی کے حق میں سے کوئی کوتاہی کر ڈالی، اللہ کے سامنے مجھ کو جواب دے رہا ہے۔ وہاں کوئی نہیں، کسی کو دکھانا نہیں، لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود۔ اب ایسا آدمی کیا بیوی پر ظلم کرے گا؟ کیا بیوی کے حق کو دبا لے گا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی ایسا غلط سلوک کرے گا؟ وہ تو بڑا پیارا سلوک کرے گا، اس لیے کہ اسے اصل میں بیوی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ بیوی کی خوشنودی سے میں اللہ کی خوشنودی تک پہنچ جاؤں۔ اور اسی طرح بالکل جس عورت کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ ہو، وہ جب میاں کے ساتھ میں زندگی کرے گی تو قدم قدم پر سوچ سوچ کر زندگی کرے گی کہ میرے شوہر کا کوئی حق مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، میں اس کے پورے حقوق ادا کروں، اس کی خدمت کروں، اس کی تابعداری کروں، اس کی خوشنودی کی فکر کروں۔ اس کے لیے وہ پوری جستجو کرتی ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر یہ ہے اگر میں نے کچھ غلط کیا، یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہو کہ نہ ہو، لیکن آخرت کے میدان میں تو مجھ کو جواب دے رہا ہے۔ یہ ہے حقیقی دینداری۔ جن کے اندر یہ حقیقی دینداری ہوتی ہے ان کی زندگی بڑی پیاری اور بڑی اچھی، بہت ہی پرسکون گزرتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کان کھول کر سن لو، متوجہ ہو کر سن لو۔ الا عربی میں آتا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تنبیہ کرنا، یعنی کسی سوتے کو جگا دینا۔ تنبیہ کے معنی آتے ہیں سوتے کو بیدار کرنا۔ نبہ ینبہ تنبیہن، اس کے معنی آتے ہیں کسی سوتے کو جگانا۔ اللہ سوتوں کو جگا رہے، ارے سونے والوں، غفلت کی نیند جن پہ طاری ہے وہ لوگوں، جن کے ابھی ہوش و حواس بیدار نہیں ہوئے ہیں وہ لوگوں، ذرا بیدار ہو جاؤ، ذرا میری بات کو خوب غور کے ساتھ میں سنو۔ یہ سو کے سننے کی بات نہیں ہے، یہ غفلت کے ساتھ سننے کی بات نہیں ہے، یہ بے ہوشی کے ساتھ میں سننے کی بات نہیں ہے، یہ بڑے ہوش و حواس کے ساتھ اور پوری بیدار مغزی کے ساتھ میں سننے کی بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کو یاد رکھنے میں لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ نے دیکھو پہلے جگایا، سوتوں سے خطاب نہیں کر رہے تاکہ اللہ کا کلام بیکار نہ جائے، پہلے جگا رہے، جاگو جاگو جاگو۔ جگانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں بذکر اللہ، اللہ ہی کے یاد رکھنے میں، اللہ ہی کے ذکر میں تطمئن القلوب، قلوب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر تم اطمینان کی زندگی چاہتے ہو، میاں بیوی بھی اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں، اور موقع پر بھی تم اطمینان کی زندگی چاہتے ہو، اس اطمینان کو اللہ نے اپنے ذکر میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ میل ملاپ کی ازدواجی زندگی سکون کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ میں گزرے، تو اس کا طریقہ یہ ہے قدم قدم پر خدا کو یاد رکھو۔ لڑکی بھی یاد رکھے، لڑکا بھی یاد رکھے، جن کا دل ایسا ہوگا اللہ کے ذکر سے لبریز، ان کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ میں عرض کرنے جا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور بتایا کہ دیندار کو اختیار کر کے کامیابی کی زندگی گزارو۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب زندگی تو دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے، لیکن اب لوگوں نے دینداری کو بنیاد بنانے کے بجائے مال کو بنیاد بنایا۔
جوڑے جہیز کا مطالبہ شروع کر ڈالا. جہاں پر مالدار لوگ ہوتے ہیں، دین لین کرنے والے، وہ تو کچھ دے لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، لیکن جب معاشرے میں یہ بیماری پھیلتی ہے اس کا نتیجہ اور اثر یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے ہاں بھی مانگا جاتا ہے. لڑکی غریب اور اس کے ہاں تو گزر بسری تنگی سے یا معمولی درجے سے ایک لڑکا ان کے ہاں جاتا ہے یا لڑکے والے جاتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی بلڈنگ چاہیے، اتنا جہیز چاہیے اور ایسی ایسی چیزیں چاہیے اور یہ چیزیں چاہیے، فلاں کمپنی کی چیزیں چاہیے. بھائیوں، جب یہ مطالبات ہوتے ہیں، جوڑے جہیز کی لعنت آتی ہے، یہاں سے تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب تباہی کے گویا غار میں جانے کے لیے دونوں تیار ہو رہے ہیں. جوڑے جہیز کی بات آئی، سمجھو کہ اب یہ غار میں جانے والے ہیں. کون سے غار میں؟ تباہی کے غار میں جانے والے. اور خود نہیں جاتے، معاشرے کو تباہ کرتے، پورا مسلم معاشرہ تباہ ہوتا ہے. حالانکہ جوڑے جہیز کی جو بیماری ہے یہ مسلمانوں میں نہیں، یہ آئی ہے غیروں سے مسلمانوں میں. اسلام میں اس کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ اسلام ایسی بےہودہ تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ کسی اسلامی معاشرے کے اندر یہ بات کیسے رائج ہو سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن تھا. لیکن دیکھا دیکھی لوگوں کی طرف سے ادھر سے ادھر سے یہ بیماری آ گئی مسلمانوں کے اندر، اور اس بیماری کا نتیجہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جوڑے جہیز کی وجہ سے بے شمار لڑکیاں جو ہے بے نکاحی بیٹھی ہوئی. بعض رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں لڑکیاں بیٹھی ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں، جن کی عمر متجاوز ہو گئی، جن کی عمر حد سے آگے بڑھ گئی. نکاح نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، خوبصورت بھی ہے اور خاندان بھی ٹھیک ہے، لیکن غربت ہے ان کے ہاں دینے کے لیے کچھ مال دولت نہیں ہے. لڑکوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ دیا جائے، ہمیں یہ دیا جائے، ایسا دیا جائے، فلاں قسم کی چیز دی جائے. جب اس قسم کا مطالبہ ہوتا رہتا ہے، ظاہر بات ہے وہ تو پورا نہیں کر سکتی، اور جب پورا نہیں ہوتا مطالبہ وہ بیٹھی رہتی ہے. اور ہمارے نوجوان اس بات کی آرزو میں، تمنا میں کہ کہیں بڑی جگہ ہماری شادی ہو جائے، جہاں ہم کو بنگلہ مل جائے، جہاں ہمیں کار مل جائے، جہاں ہمیں اسکوٹر مل جائے، جہاں پر ایسا ساز و سامان مل جائے، جہاں پر جوڑے کے لیے اتنی رقم مل جائے. اس کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں. لیکن یہاں پر یہ نوجوان لوگ اور ان کے والدین یہ حدیث غور سے سن لیں کہ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے صرف حسن کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بے رونق بنا دیتے. اور فرمایا کہ جو آدمی کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے صرف حسب اور نسب کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں. اور جو آدمی نکاح کرتا ہے کسی لڑکی سے محض مال کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ اور افلاس میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ معجم طبرانی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا اللہ نے پہلے ذکر کیا. جمال کی بنیاد پر شادی کرنے والوں کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمال دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. جب عورت کو دیکھتے ہیں تو جمال بھی دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں. یہ کوئی پسند نہیں کرتا کہ بھائی جو ہے بھونڈی سی عورت ہی کو لے آئے. یہ تو ایک فطری بات ہے، فطری جذبہ ہے. یہاں یہ مطلب نہیں ہے. مطلب حدیث پاک کا یہ ہے جو صرف اسی کو بنیاد بناتا ہو، دین کو بنیاد بالکل نہ بنائے، صرف اور صرف حسن کو بنیاد بنائے، چاہے اس کی بے دینی واضح ہو، چاہے وہ کافرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرکہ ہی کیوں نہ ہو،
چاہے وہ زناکار ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑی بدماش ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑی ہی ترار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہوتا ہے، صرف حسن کو دیکھ کر شادی کر لیتا ہے، جبکہ اس کا فسق بھی، اس کا فجور بھی، اس کا کفر بھی، اس کا شرک بھی آشکارا ہے اس کے سامنے، اور اس کو چھوڑ کر وہ دیکھتا ہے یہ حسین و جمیل۔ چنانچہ ایسے بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، کافروں سے جا کے شادی کر رہے مسلمان لڑکے، بدبختوں سے جا کر شادی کر رہے، کیوں؟ محض حسن کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا جو ایسی شادی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بے رونق بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو حسب نسب کو دیکھ کر بڑا خاندان، بھائی بڑا خاندان ہو کہ چھوٹا خاندان، دین کو اصل بنانا ہے، جو محض خاندان کو دیکھ کر شادی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بے عزت بنا دیتے ہیں، اور جو مال کو دیکھ کر شادی کرتا ہے اس کے فقر و فاقے افلاس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت شادی کرتا ہے اس کے دین کی بنیاد پر اور صلے رحمی کے واسطے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے جوڑے کے اندر برکت پیدا فرما دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت رکھ دیتے ہیں۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف اور صرف مال کو دیکھ کر جوڑے جہیز کو بنیاد بنا کر شادی کرنا یہ اسلام کے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ جب نکاح کرو تو مہر بھی آسان ہونا چاہیے۔ مہر اتنا مقرر کرو کہ ایک طرف یہ دیکھو کہ لڑکی کی حیثیت جو ہے ختم نہ ہو جائے، اس کا بھی تھوڑا لحاظ، لیکن یہ بھی مطلب نہیں کہ آدمی بے شمار جو ہے اس کے رقم کو باندھ دے جس کو ادا کرنے کا بھی تصور نہ ہو۔ بہت سارے لوگ باندھ دیتے ہیں نکاح میں مہر لاکھ روپے، کماتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کماتا، معمولی درجے کی کمائی، لیکن باندھ رہا ہے مہر 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے۔ چند سال پہلے بہار میں ایک جلسے میں جانا ہوا، وہاں پر میرے استاد حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ جلسے میں مدرسے کا جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا، اور اس کے اندر کچھ نکاح بھی مقرر تھے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب گنگوہی، ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ نکاح پڑھا دیں، اتنے نوشہ بیٹھے ہوئے ان کا نکاح پڑھا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کی تفصیلات لاؤ، تو تفصیلات دیکھا تو وہاں جو مہر مقرر کیا گیا تھا، کسی کا 1 لاکھ روپے، کسی کا 2 لاکھ روپے، کسی کا 3 لاکھ روپے، کسی کا 1.5 لاکھ روپے، کسی کا 1.25 لاکھ روپے، سب ایسے ہی۔ حضرت نے دیکھنے کے بعد میں فرمایا کہ نکاح میں نہیں پڑھا تھا۔ پھر ان سارے نوشاؤں کو جمع کیا اپنے سامنے اور کہا کیا تم اتنا ابھی ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو یا کتنے دنوں میں اس کو ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اور وہ سارے خاموش۔ حضرت نے فرمایا کہ غلط، جس کو تم ادا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ایسا مہر باندھتے ہو۔ پھر کہا کہ جاؤ دوبارہ بیٹھک کرو اور پھر اس کے بعد اس کو کم کر کے پھر مجھے لا کے بتاؤ، پھر میں نکاح پڑھاؤں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد وہ لوگ گئے اور کچھ بات چیت کرنے کے بعد میں آئے اور پھر جو ہے کچھ کم کیا اور معمولی مختصر رہا، تو اس کے بعد میں انہوں نے نکاح پڑھایا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ خامخواہی مہر بھی اتنا باندھ دیتے ہیں جس کی ادائیگی کا تصور نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مہر باندھتا ہے لیکن مہر ادا کرنے کا خیال نہیں ہوتا تو وہ زنا کے حکم میں ہے۔ وہ نکاح کیا ہے؟ وہ نکاح نہیں، وہ صفا ہے، یعنی زنا کے حکم میں ہے۔
معلوم ہوا کہ ایسا مہر باندھنا چاہیے جس کو آدمی ادا بھی کر سکے. یہ بھی ایک پریشانی ہے. ادھر سے یہ پریشانی کہ لڑکے مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڑا جہیز ہونا چاہیے, اور لڑکی والوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے اتنا لمبا چوڑا مہر ہونا چاہیے. خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کی ان مطالبات کی وجہ سے نکاح مشکل سے مشکل تر ہو گیا. نکاح بڑا آسان ہے, بس دیکھا گیا, پسند آ گیا, دین کو بنیاد بنایا, اور پھر اس کے بعد نہ منگنی نہ کچھ اور. اسلام کے اندر نہ منگنی ہے نہ کچھ چنگنی ہے. یہاں تو بھائی سیدھا سادہ سا نکاح پڑھانا ہے. لڑکا لڑکی پسند آ گئے, دینداری کی بنیاد پر دیکھ لیا گیا, اور کچھ چیزیں ہیں پرکھنے کی, اس کو پرکھ لیا گیا. پھر اس کے بعد میں نکاح پڑھا کر ان کو اپنی جگہ پر زندگی کرنے چھوڑ دیا جائے, اور اس کے ساتھ مختصر سا ولیمہ کر دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا تھا, تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے خود پیشکش کی تھی. اللہ کے نبی نے اس کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ علی تمہارے پاس میں کچھ ہے ساز و سامان؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس میں ایک زیرہ موجود ہے. زیرہ کہتے ہیں جنگی لباس, جو لوہے کا لباس ہوتا ہے, جنگ میں استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ. وہ لے کر آئے تو فرمایا کہ حضرت عثمان کے پاس میں جاؤ اور یہ کہہ کر ان کو بیچ دینا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, بیچنے کی, میں بیچ رہا ہوں. وہ خرید لے تو وہ پیسہ میرے پاس میں لے کے آؤ. حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں اس کو خرید لیا. اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت علی نے لا کے اس کو پیش کیا, تو فرمایا کہ اس پیسے میں سے بازار سے جا کر یہ چیزیں خرید کے لے آؤ. کچھ چیزیں تھی, گھریلو ساز و سامان تھا, کچھ گدے تھے, کچھ تکیے تھے, کچھ چکی تھی, اور کچھ ایسی چیزیں تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو خرید کے لے آؤ. حضرت علی خرید کے لے آئے, اور وہی جہیز تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے, یہ اللہ کے نبی کے پیسے سے جہیز دیا گیا یا حضرت علی کے پیسے سے جہیز دیا گیا؟ ابھی میں نے تفصیل بتائی. زیرہ تھی حضرت علی کی, بیچا اس کو, اس سے 400 درہم وصول ہوئے. وہ 400 درہم میں اللہ کے نبی نے کہا اٹھا کے لے جاؤ, یہ چیزیں خرید کے لے آؤ. حضرت علی حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے, حضور ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی, جیسے کہ تاریخ میں, سیرت میں موجود ہے. اس لیے اللہ کے نبی جیسے حضرت فاطمہ الزہرا کے سرپرست تھے, اسی طرح حضرت علی کے بھی سرپرست تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بیچ کے لے آؤ. آپ نے اپنے پیسے سے خرید کے نہیں دیا, بلکہ علی کی زیرہ کو بیچ کر اس کے پیسے سے خریدا, اور وہی ساز و سامان جہیز کے طور پر حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا گیا تھا, اور ان کا گھر بسایا گیا تھا. اس کے بعد نکاح پڑھا دیا گیا اور رخصتی ہو گئی. نہ کوئی کارڈ چھپوائے گئے, نہ وہاں پر کوئی شادی محل لیا گیا, اور نہ وہاں پر کوئی منگنی کی گئی, نہ دعوتیں کی گئی. اور ایک نکاح اللہ کے نبی کا ہوا حضرت زینب کے ساتھ میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ بھائی تمہارے پاس جو کچھ موجود ہو لے کے آؤ, آج زینب کا ولیمہ ہے. اب صحابہ جو حضور کے ساتھ موجود تھے انہوں نے اپنا اپنا کھانا توشہ لا کے پیش کر دیا. کوئی ستو تھا, کچھ اور تھا, اللہ کے دسترخوان کے اوپر جوڑ دیا گیا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جو کچھ لانے والے تھے وہ لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ بھائی کھاؤ, یہ میرا ولیمہ ہے. اب اللہ کے نبی کا ولیمہ اتنا سادہ کہ کہہ دیا گیا کہ جو جس کے پاس میں ہے لا کے رکھ دو. اب یہاں پر جو لمبی چوڑی دعوتوں کا قصہ, اور اس کی وجہ سے ولیمہ مشکل, نکاح مشکل, شادی محل کا مسئلہ, رقے چھپوانا, رقے بھی چھاپتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس میں رقہ لے کے آئے, میں نے سمجھا بھائی کیا کتاب ہے یہ. میں نے پوچھا کون سی کتاب ہے یہ, اتنا موٹا تھا جیسے کوئی کتاب ہو. انہوں نے کہا کتاب نہیں ہے, رقہ ہے. میں نے کہا اتنا بڑا رقہ. آپ کھولا تو پہلے تو جو ہے اس کا اوپر کا کور ہے, وہ کور کے اندر سے نکالا,
اندر سے نکالا تو ایک پیج ویسے ہی ہے، صرف اس کے اوپر ڈیزائننگ ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر اندر دیکھو تو نکاح لکھا ہوا ہے لمبا چوڑا، اس کا ایک صفحہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کھولو تو اور کچھ ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور ڈیزائننگ ہے، اندر جا کر نکاح لکھا، نکاح کا مضمون لکھا ہوا ہے. اتنے سارے پیجوں کا گویا کہ ایک کتاب معلوم ہو رہی تھی. یہ فضول جو خرچہ اس کے اوپر لگایا گیا، اس میں سے ایک ایک پائی کا جواب اللہ کے سامنے دینا، ایک ایک پائی کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے. ایسے رقعے چھپوا دیے. رقعے کی عمر 1 منٹ ہوتی ہے. دیکھو کتابیں جو لکھتے ہیں علماء، محدثین کرام نے لکھی، مفسرین کرام نے لکھی، فقہاء اعظام نے لکھی، اور علماء کرام آج بھی لکھتے ہیں، ان کی عمر تو ایک طویل عمر ہوتی ہے. امام بخاری نے کب لکھی تھی کتاب؟ وہ کتاب آج بھی دنیا میں ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. یہ زندگی بھر کے لیے لکھ دی گئی. اور کچھ کتابیں وہ ہوتی ہیں جو ایک وقت کے لیے لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد لوگ اس کو پڑھتے نہیں. جیسے کہ اخبارات، آج اخبار آیا اور کل اس کی کوئی عمر نہیں ہے، ختم. کوئی ہفتے والا اخبار ہوتا ہے، کوئی مہینے والا اخبار ہوتا ہے، وہ 1 مہینے کے بعد نہیں پڑھا جاتا. اور جو روزانہ اخبار ہوتا ہے وہ 1 دن کے بعد میں نہیں پڑھا جاتا. تو ان کی عمر، کسی کی عمر تو زندگی بھر ہے، کسی کی عمر کچھ مہینے ہے، کسی کی عمر 1 ماہ ہے، کسی کی عمر 1 ہفتہ ہے، اور کسی کی عمر 1 دن ہے. اور رقعے کی عمر 1 منٹ. کتنی؟ 1 منٹ. آپ کو رقعہ لا کے دیا، آپ نے یوں پڑھا اور رکھ دیا، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے اسے صبح میں 1 بار، شام میں 1 بار، یا ہفتے میں کم از کم 1 بار، یا مہینے میں ہی صحیح کہ بھائی میرے دوست نے جو ہے یہ لا کے دیا تھا، اس کو میں پڑھ لیا کروں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اس کی عمر تو بس یوں دیکھا، اور وہ پورا بھی آپ نہیں پڑھتے، وہ زبان سے جو بولتا وہی سن لینا ہی کافی ہوتا ہے. اتنا فضول یہ، لیکن اس کے اوپر ہزاروں ہزار روپے خرچ کر کے نکاح کو مشکل بنایا گیا. بھائیوں، ہم سب کو یہ بات عہد کرنی چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں گے، ہم نکاح کو مشکلوں سے نکالیں گے. نہ جوڑے جہیز کا مطالبہ ہوگا، نہ منگنی کا مطالبہ ہوگا، نہ رسموں کا مطالبہ ہوگا، نہ لمبے چوڑے شادی محل کا مطالبہ ہوگا، نہ رقعہ جات کا مطالبہ ہوگا، نہ اس کے پہلے اور بعد کی رسمیں اس کے اندر ہوں گی. مختصر جو بھی ہو سکتا اللہ کا دیا وہ کھایا پکایا اور شادی رچا لی گئی. تو بھائیوں، یہ کافی ہوا کرتی ہے. جو ظلم آج اس کی وجہ سے لڑکیوں پر ہو رہا ہے، بلکہ پورے معاشرے پر اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. لہذا میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا عہد کرے، اقرار کرے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں گے، تمام کی تمام رسموں کو ختم کریں گے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ ہم اپنے نکاح، یا اپنے ہو چکے ہیں تو اپنے بچوں کے نکاح، یا اپنے بچوں کے بچوں کے نکاح، یا اپنے متعلقین کے نکاح جو بھی ہوں گے، ہم سب کو آسان بنانے کی فکر کریں گے. اور جہاں بھی کوئی مشکل ہوگی اس مشکل کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. کیا بھائیوں آپ لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ ہم نے اقرار کیا، اس اقرار پر باقی رہنا ہے اور معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے، آسان بنا کر نکاح کی سنت کو دنیا میں جاری رکھنا ہے، زنا کو مشکل بنانا ہے، زنا کے راستوں کو مسدود کر دینا ہے، بند کر دینا ہے. کہیں چھوٹے سے چھوٹا سوراخ بھی ایسا نہ ہو جو زنا کی طرف لے جانے والا ہو، اور باقی تمام ایسے راستوں کو بند کر کے اسلام کا وہ شرعی نقطہ نظر نکاح کا اس کو عام کرنا ہے، اس کو آسان بنانا ہے اور اس کو پیچیدگیوں سے نکالنا ہے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.